बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से थोड़ा वीलॉग लेट हो गया है, उसके लिए अपने मोहतरम व्यूअर से माज़रत। अब शामिल करते हैं कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन ये आपको बताते चलूँ कि आज 15 जून है और दिन है इतवार का। अल्लाह करे कि आप लोगों की ये जो छुट्टी है, इतवार है, ये बड़ी अच्छी और खुशगवार गुजरे। आज हम एक अच्छी खबर से आगाज़ करेंगे। इसको बहुत कम कवरेज मिली है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। इंडिया पूरी कोशिश कर रहा था कि एक दफ़ा फिर FATF में पाकिस्तान या तो ब्लैक लिस्ट में जाए या ग्रे लिस्ट में जाए, लेकिन यह आपको बता दूं कि पाकिस्तान इससे बच गया है और चीन, तुर्की और जापान ने पाकिस्तान की भरपूर हमायत की है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाने से बच गया। आप लोगों को याद होगा कि इमरान खान के दौर में जो है वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और बड़ी कोशिश की, हमाद अज़हर ने बड़ी कानून साज़ी हुई और उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला था। लेकिन एक जो स्टेटस है वो बरकरार रखा गया है और वो है रिपोर्टिंग कंट्री, कि पाकिस्तान मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में रिपोर्ट करता रहेगा कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है। तो बहरहाल वो स्टेटस इतना ख़तरनाक नहीं है। पाकिस्तान अब ना ग्रे लिस्ट में है और ना ही खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो टाउट्स भर्ती की है ना हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, तो वो भी मेरा ख्याल है मेरिट पे भर्ती नहीं की है। वो एक ही जो है वो बार बार गाना गा रहे हैं, एक ही धुन जो है ना बजाए जा रहे हैं कि इमरान खान जेल से वो मजम्मत करें, इजराइल की मजम्मत करें। तो सवाल ये है कि इमरान खान को बाहर निकालें और जो बेंजामिन नेतन्याहू के भाई लोग और जो है ना वो फिर रहे हैं, कदम बाहर फिर रहे हैं, उनसे मजम्मत कराएं। इमरान खान को ये तो मिलवाए ना किसी से, इमरान खान को टीवी पे लाएं। यानी इमरान खान ने सारी ज़िंदगी जितनी मजम्मत इजराइल की है, इन दो ख़ानदानों के सारे अफराद मिल जाए ना, उन्होंने इतनी मजम्मत नहीं की। लेकिन वो टाउट्स बार बार इसरार कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो जेल से मजम्मत करे, इमरान खान से मुलाकात कराएं, या इमरान खान को बाहर निकालें, या इमरान खान को टीवी पे लाएं। तो आप देखेंगे कि इमरान खान जो है वो किस तरह मजम्मत करते हैं, क्योंकि पूरी यूरोप में इमरान खान के कारोबार नहीं है, इमरान खान को कोई फिक्र नहीं है। बहरहाल ये जो टाउट्स हैं ये लगे हुए हैं और इसलिए इनको जो है वो भर्ती किया गया है। उसके बाद ईरान ने वार्निंग जारी की है कि अगर हमारे खिलाफ कोई अमरीकी इत्तेहादी वो इजराइल की मदद करता है, यानी आपको पता है ना कि ईरान के इर्द गिर्द जो है वो अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे वो उर्दन हो, कतर हो, बहरीन हो। तो ईरान ने कहा है कि उनको निशाना बनाया जाएगा अगर किसी ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, और ये ज़बरदस्त हिकमत अमली है। यानी ईरान ऐसा करेगा तो महफूज रहेगा। बहरहाल ईरान ने जो है वो वार्निंग जारी की है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका, इनको ख़ास तौर पे ईरानियों ने जो है वो ख़बरदार किया है, क्योंकि ये बयानात ज़रा दे रहे थे इजराइल के हक़ में। तो ईरान ने इनको वार्निंग जारी की है कि अगर इन्होंने शरारत की तो इनको भी जो है वो जवाब दिया जाएगा, और बिल्कुल जो है वो जवाब दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो अगली खबर है, और ये बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट खबर है और समझने वाली खबर है। एक जरीदा है जो 3 महीने बाद शाये होता है, नाम है इसका हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू। ये उस वक्त जब फील्ड मार्शल साहब जो है वो अमेरिका में है, तो उस वक्त जो इसका मजमून छपा है, और उस मजमून का उन्वान है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की तनज़्ज़ुली और आमराना निज़ाम। ये जो है हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू ने बहुत ही ज़बरदस्त और लंबा चौड़ा जो है वो मजमून पाकिस्तान पे लिखा है। उसमें जो पहली चीज़ डिस्कस की गई है वो है 9 मई, और वो आगाज़ करते हैं कि 9 मई जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के गिरफ्तार किया गया। फिर वो कहते हैं कि PTI के जो सपोर्टर्स थे, जो ज़्यादातर नौजवान थे, उनको
जो है ना वो जवाज़ फराहम किया गया कि वो एहतजाज करें। जवाज़ उनको मिल गया, उन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद जो है ना वो तोड़ फोड़ हुई, जलसे हुए और फिर उसकी आड़ लेकर जो है वो क्रैकडाउन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और एक बहुत बड़ी सियासी जमात को जो है वो तितर बितर कर दिया गया और सियासी जमात को जो है वो तोड़ दिया गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू। अब आप अंदाज़ा करें कि बिल्कुल कितनी ज़बरदस्त और दुरुस्त बात जो है वो उन्होंने की है और पहले उन्होंने जो जिक्र किया है वो 9 मई का किया है। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो है वो पॉइंट दिया है कि ऐसी कानूनी रिफॉर्म्स की गई हैं कि जो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या कानूनी इदारे हैं उनको इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं कि जो जजेस के बेडरूम्स हैं वहाँ से जो है वो कैमरे बरामद हुए। फिर वो कहते हैं कि कोई पता नहीं चलता और एक बंदा जो है वो गायब हो जाता है, फिर वो बंदा हफ्ते बाद जो है ना वो दरियाफ्त हो जाता है या महीने बाद दरियाफ्त हो जाता है। तो ऐसी कानून साजी करवाई गई हुकूमत से और इतने ज़्यादा इख्तियारात ले लिए गए कि पाकिस्तान में जो इंसानी आज़ादियाँ हैं वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गई। ये दूसरा पॉइंट उन्होंने, मैं तो आपको बिल्कुल उनका मरकज़ी ख्याल बता रहा हूँ, क्रंच बता रहा हूँ, आपने खुद देखना है कि कितना ज़बरदस्त और सच्चा जो है ना आर्टिकल लिखा गया है हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू में। तीसरे नंबर पे वो जिक्र करते हैं 2024 का कि जिस तरह 2024 के इलेक्शन के साथ बलात्कार किया गया, बल्कि वो इलेक्शन से पहले की स्टोरी सुनाते हैं कि दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उम्मीदवारों से उनके जो कागजात थे, नॉमिनेशन पेपर्स थे, वो छीने गए, नॉमिनेशन पेपर्स फाड़े गए। जिन अफसरों के पास नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने थे वो उठ गए, वो थे ही नहीं। ये सारा कुछ होता रहा, जलसा नहीं हुआ, जुलूस नहीं हुआ, रैलीज नहीं हुई, कैंपेन नहीं चलाने दी गई। बहरहाल करते करते 8 फरवरी आ गया। फिर 8 फरवरी को जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, यानी लोगों ने अपनी मर्जी का आज़ादाना इस्तेमाल किया। हालांकि पहले लोगों को इतना डराया गया, इतना खौफजदा किया गया कि लोग घरों से न निकले। फिर अपने माउथ पीसों से और अपने टटुओं से टीवी पे बैठ के तबसरे कराए गए कि पीटीआई ख़त्म शुद, पीटीआई 10 सीटें लेगी, 15 सीटें लेगी, ज़हन सादी की गई। लेकिन हार्वर्ड इंटरनेशनल लिखता है कि लोगों ने फिर भी कमाल कर दिया। ये मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर देखा जाए ना तो 8 फरवरी को वाकई इनकलाब आ गया था। 8 फरवरी को वाकई आप लोगों ने कमाल कर दिया था। लेकिन हार्वर्ड इंटरनेशनल कहता है कि पूरे का पूरा जो रिज़ल्ट था, पूरे का पूरा जो इलेक्शन था, वो चोरी कर लिया गया। जिस पार्टी ने बमुश्किल 17 सीटें ली, 20 से ज़्यादा वो सीटें न ले सकी, उनको जो है वो मुसल्लत कर दिया गया और उनको जो है वो हुकूमत दे दी गई। ये तीसरा पॉइंट उन्होंने, लेकिन जिस तरह मैंने बताया ये बहुत मुफस्सल है, मैं सिर्फ आपको उसकी बॉटम लाइन बता रहा हूँ। आखिरी पॉइंट वो क्या कहते हैं? आखिरी पॉइंट वो कहते हैं कि जो है वो 26वीं तरमीम, कि 26वीं तरमीम करके ना जजों को ऐसे बना दिया गया जिस तरह के अर्दली होता है, यानी जिस तरह मल्टी स्टैब्लिशमेंट का कोई अर्दली हो, मल्टी स्टैब्लिशमेंट का कोई बैटमैन हो, यानी जजेस ही नहीं रहे। और आप देख रहे हैं सरफराज डोगर को देख रहे हैं, आप या अफरीदी को देख रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन जो बना वो आप देख रहे हैं, यानी अमीनुद्दीन खान को आप देख रहे हैं। बिल्कुल यानी दुखती रग पकड़ी है इस हार्वर्ड इंटरनेशनल ने। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहकर किसी गैरतमंद सहाफ़ी ने इतने ज़्यादा तफसील के साथ पॉइंट्स नहीं बताए और पॉइंट्स नहीं लिखे और पाकिस्तान की बर्बादी का नोहर नहीं लिखा जितना ज़बरदस्त तरीके से हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू ने लिखा। और मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका में छपा और मज़े की बात ये है कि इस वक्त जो है वो फील्ड मार्शल साहब अमेरिका में, शायद उनकी नज़र से गुजरे, तो ये आपके सामने जरीदे का जिक्र करना था। ये हर 3 माह बाद शाया होता है और इन्होंने पाकिस्तान की मुकम्मल स्टोरी यानी 9 मई से पहले
عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، عمران خان کے جو گھر پہ حملہ ہوا، اس سے پہلے جو باجوہ رجیم نے 25 مئی کو کیا، باجوہ اور ندیم انجم نے، پھر اسی رجیم کو کنٹینیو رکھا گیا۔ حالانکہ ہارورڈ انٹرنیشنل لکھتا ہے کہ باجوہ اور ندیم انجم کی پالیسیوں سے وہ ہٹا جا سکتا تھا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اسی کو جاری رکھا گیا اور مخصوص لوگوں کو اور مخصوص خاندانوں کو نوازا گیا، ان کو اختیار دیا گیا، ان کو اقتدار دیا گیا، اور پاکستان میں اس طرح جمہوریت کی جو ہے وہ تنزلی ہوئی، اور جو ہے وہ آمرانہ جو ہے نا وہ دور حکومت کا آغاز ہوا، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، رپورٹس ہو رہا ہے کہ جو ایران ہے، ایران کے پاس 9 جوہری ہتھیار جو ہے وہ موجود ہیں، وہ کسی بھی وقت ان کو اسمبل کر سکتا ہے۔ یہ یعنی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، اور جو ایرانی لیڈرز ہیں تو ان کی بیانوں سے بھی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا، یہ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کر گزریں گے۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے، جو امریکہ تتے توے پہ بیٹھا تھا اور بار بار ایران کے ایٹمی پروگرام کو وہ روکتا تھا، انہیں یہ پتہ ہے کہ یورینیم ایک خاص حد تک جو ہے نا وہ افسردہ کر لی ہے ایران نے، اس کی انریچمنٹ ہو گئی ہے۔ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ دھماکہ کر سکتا ہے، اور ایران کے پاس 9 ایٹمی ہتھیاروں کا مواد موجود ہے۔ یہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں بتائے گا۔ اگر دنیا کی کوئی بدترین، دنیا کی کوئی بزدل ترین اور مکار ترین قوم آپ نے دیکھنی ہے تو وہ یہ ناجائز ریاست ہے۔ اس کے لوگوں کو آپ چیخیں مارتے دیکھتے، ان کے لوگوں کو آپ بھاگتا دیکھتے، ان کے لوگوں کو آپ بنکروں میں چوہوں کی طرح گھستے دیکھتے، یہ اپنے سامنے یہ ظالم یہ دیکھتے رہے۔ یعنی ایک رپورٹ ہے کہ یہ جو نئی جھڑپ ہوئی نا غزہ میں، تو 1,00,000 ٹن بارود برسایا گیا، 1,00,000 ٹن غزہ پہ۔ اب اندازہ کریں کہ ایک بندے کے حصے میں کتنا بارود آیا ہوگا۔ اس وقت ان جو ہے نا وہ لانتیوں کو اور ان بغیرتوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اسرائیلی فوج کیا کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا تھا کہ ہم بچوں کو شوقیہ مارنے والی ریاست بن گئے ہیں، شوقیہ جو بچوں کو مار رہی ہے۔ اب جب اپنے میں پڑی ہے، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 5 جو یہودی تھے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور ان میں ایک بچہ بھی شامل تھا۔ تو بڑی جو ہے نا وہ سرخیاں لگ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، کیوں؟ ان کا خون سرخ تھا، اور جو فلسطینی تھے ان کا خون سبز تھا یا سفید تھا۔ اس وقت تو تم لوگ سارے جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے۔ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسرائیل اور امریکہ نے پوری دنیا میں ایک متھ مشہور کر دی۔ وہ متھ یہ تھی کہ نہ اسرائیل پہ کوئی میزائل گر سکتا ہے، نہ اسرائیل پہ حملہ ہو سکتا ہے، اسرائیل انوینسبل ہے، یعنی ناقابل تسخیر ہے۔ ہم نے آئرن ڈوم لگا دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جس طرح من و سلوہ ہم پہ جو ہے نا ان کا اثر ہے، اور ہم جو جرائم کرتے رہے، اور جو ہے نا وہ عیسائی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، جو ہم پور موویز بنا رہے ہیں، جو ہم ظلم کر رہے ہیں، جو ہم غنڈہ راج ہم نے دنیا پہ لگایا ہوا ہے، تو اس سب کی جو قربانی تھی نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سولی پہ چڑھ کے اس کی جو ہے نا وہ قیمت ادا کر گئے، لہذا ہم جو مرضی یہ کریں۔ سارے کو بھیڑ چڑھے، ماں چڑھے، دھی چڑھے، سس چڑھے، جڑے سارے کو چڑھے تو ایسا اپنا جو ہے نا کھلی ولی کر دواں۔ یہ آخر کہ عیسیٰ علیہ السلام جڑا ہے نا جی وہ قربانی دے چھوڑی آئی، حالانکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے، ہمارا ایمان کچھ اور ہے۔ بہرحال اسرائیل کو انہوں نے بنا کے پیش کیا کہ جی اسرائیل، بہرحال وہ جو ہے نا، میں نے ایک جو ہے نا جب جوان تھا تو میری ایک بندے کے ساتھ، میری ساری عمر میں ریکارڈ ہے کہ کبھی نہیں ہوا، بہرحال ایک بندے کے ساتھ تو میں ہوئی، اور وہ بہت بڑا کھڑپین تھا۔ تو میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا یار وہ فلاں بندہ تنگ کرتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا کھڑپین ہے، بڑا بدماش ہے، اور بڑا یہ۔ تو مجھے اس دوست نے کہا تھا کیوں اس کو گولی نہیں لگتی؟ گولی تو لگتی ہوگی نا اس کو،
یہ بہرحال یہ لائٹ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ معاف کرے، بعد میں سارا معاملہ سیٹل ہو گیا. تو یہ کہتے تھے ہمیں گولی نہیں لگتی. اب دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. اب ان کی جو ہے نا وہ بھاگتے اور چیختوں کی جو ہے نا وہ آپ ویڈیو دیکھیں. بہرحال وائٹ ہاؤس نے یہ بڑی حیران کن بات ہے، وہ جو 250 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں. اول تو میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو ہے نا جس طرح اب عمران خان رشیا میں تھے اور رشیا نے حملہ کیا یوکرین پہ اور عمران خان پہ بات آ گئی، تو فیلڈ مارشل صاحب کو سمپل سی بات ہے دورہ کینسل کر دینا چاہیے تھا. اور اب جو خبر آئی ہے تو اس کے بعد تو دورے کی کوئی توقع نہیں بنتی. امریکہ نے باضابطہ طور پہ کہا ہے کہ ہم نے تو کسی کو مدعو نہیں کیا، ہم نے تو فیلڈ مارشل صاحب کو دعوت نہیں دی. وہ تو یعنی تالیاں بجانے اور یعنی وہ ہماری پریڈ دیکھنے، سارے ٹینک دیکھون، ساریاں توپاں دیکھون، وہ آپ آوڑیں. ہم نے تو اصل تو کہیں کوئی دعوت نہیں دیتی. یہ تو کھلا ہے نہیں ہارس اینڈ کیٹل شو ہے، جیڑا آوے تھے تماشے دیکھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور اہم ملاقاتیں ہوں گی. پھر آپ کو پتہ ہے پاکستانی آرمی چیف کا کیا کردار ہوتا ہے امریکی پالیسیوں میں اور امریکہ کے ساتھ، یعنی لڑن وڈرن تھے، کلی ولی تھے، یہ وہ. لیکن انہوں نے سرکاری طور پہ کہا ہے کہ جی ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی کہ وہ ٹرمپ کی، اور پھر ٹرمپ کی سالگرہ ہے. ٹرمپ یعنی اس دنیا تے جم کے کیڑا احسان کی تھا، نوسر باز، فراڈیے، ٹھگ، جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لیتا رہا. اسلامی جہاں پہ مسلمان زیادہ رہتے ہیں ریاستوں میں، ادھر یہ نوسر باز عمران کے نام پہ اس کے بندے ووٹ لیتے رہے، اور پھر کس طرح اس نے آنکھیں بدلی. یہ پیدا ہوا ہے تو کون سا جو ہے نا شیطان کا دوسری دفعہ جنم ہوا ہے ٹرمپ کی صورت میں. اس کی برتھ ڈے ہے، اس کی برتھ ڈے پہ فیلڈ مارشل صاحب پہنچے ہوئے ہیں. یار اپنے زوال پہ کبھی کبھی رونا آتا ہے. بہرحال امریکہ نے کہا جی ایسا کسی کو نہیں سڈا. ہاں چودھری نہیں سالگرہ ہے، چودھری نے فنکشن ہے تو اتنے جیڑا ہے نا جی وہ کمی کموڑا کوئی جیڑا ہے نا مراسی مسلی اے آوے اتنے جیڑا ہے نا جی وہ کسی کو ویل ملے سی 10 روپے کھانا کسٹرڈ کھابے شابے وہ ملے سن دعوت اصل کسی کو نہیں دیتی. زمین کے اندر جو ہے نا 500 میٹر تک، زمین کے نیچے 500 میٹر تک ایک شہر ہے ایران میں، اور وہ شہر ہے میزائلوں کا، سپر سونک. ایران کو تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم لگا ان کو باہر نکالنے میں. ایران کو شروع سے پتہ ہے، یعنی ایران کو انقلاب کے بعد شروع سے پتہ ہے کہ ہم دنیا کو ہضم نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ دنیا چھیڑ چھاڑ کرے گی. اب اس نے سپر سونک جو ہے نا وہ حیفا پہ، بڑا تاریخی شہر ہے، آپ کتابوں میں پڑھیں تو وہاں پہ میزائل داغے ہیں، ہر طرف دھواں، ہر طرف آگ، ہر طرف جو ہے وہ چیخو جو ہے پکار. کل ایک بندے کی تصویر آئی، وہ بھاگ رہا ہے بنکر کی جانب، اس نے نکر پہنی ہوئی ہے اور نکر کے ایک پانچے سے جو ہے نا وہ پیلے رنگ کا مواد نکل کے، گاڑا پیلا، پتلا پیلا نہیں، وہ دوسرے والا پیلا، وہ نکل کے تو اس کے بوٹ میں جمع ہو رہا ہے اور وہ بنکر کی طرف جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. تو شکریہ ایران، شکریہ سید علی خامنئی، آپ نے ہمیں بہت بڑی خوشی دی، آپ نے ہمیں یہ دن دکھائے. تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایران کے پاس میزائلوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور جو خطرناک ترین میزائل ہے وہ ہے خیبر. یعنی خیبر داغے گئے ہیں، اور خیبر جو ہے وہ انٹرسیپٹ نہیں ہوتا، چاہے کوئی آئرن ڈوم ہو، چاہے وہ مغرب کا جو کتا بیٹھا ہے اردن میں کنگ عبداللہ وہ ہو، عراق ہو، وہ انٹرسیپٹ نہیں ہوگا. اور وہ نہیں ہوئے، وہ جب گزرے ان کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے جا کر حیفا کو نشانہ بنایا ہے، مختلف جگہوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے. اور پہلی دفعہ یہودی وہ چیختے سنے گئے، بھاگتے سنے گئے، ان کا مواد جو ہے وہ نکلتا دیکھا گیا. بہرحال یہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک شہر ہے، ہاں جگہ کا ایرانی نہیں بتاتے کہ وہ کون سی جگہ، یہ کنفرم ہے کہ ایران میں ایک شہر ہے جس میں جو ہے وہ میزائل ہے. آپ اندازہ کریں نا، ایک بات پہ آپ غور کریں کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ شہید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آرمی چیف شہید ہوتا ہے اور نیا آرمی چیف آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. یعنی ایک کرکٹ ٹیم کا راتوں رات اگر کیپٹن انفٹ ہو جائے نا تو 50% ٹیم کا morale گر جاتا ہے. آرمی چیف ذرا اس کو کنیکٹ کریں کہ آرمی چیف شہید ہوتا ہے، نیا آرمی چیف آ جاتا ہے، پالیسیز اور زبردست ریئیکشن آتا ہے ایران کی طرف سے
کوئی پینک نہیں کرتے وہ. تو یہ جو ہمارے والے ایکسٹینشنیں لیتے ہیں ہگ ہو آئی لو یو ہگ ہو آئی لو یو, یہ ایکسٹینشن آ کہ جیڑا تیر اساں پہلے 3 سال وچ نہیں مارا وہ اگلے 3 سال وچ مرساں. ایکسٹینشن آ. ایوب خان 10 سال, یا لانتی کو تو ٹائم ہی نہیں ملا. ضیاء صاحب 10 سال, مشرف 9 سال, باجوہ لانتی 6 سال, کیانی لانتی, نون لیگ کا پٹھو 6 سال. اب یہ ایکسٹینشنیں کس چکر میں ہوتی ہیں؟ اس لیے ورنہ انہوں نے تو آرمی چیف راتوں رات کھڑا کر دیا, اور اس نے جو ہے نا وہ بہرحال بات اور طرف نکل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو تباہی مچائی ہے جی اسرائیل نے, اس میں بھی حملے ہوئے ہیں. 3 مزید سائنسدان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, ایک بچہ بھی شہید ہوا ہے. یہ جنگ لمبی چلے گی, یہ اب بات آپ لکھ لیں, یہ جنگ چلے گی. اس کے بعد علی امین جو ہے نا وہ گنڈاپور, یہ اس کے گلے سے پٹا نکل گیا ہے اور یہ بڑا ڈینٹ ڈال رہا ہے پی ٹی آئی کو. میرا تو خیال ہے اس کو بھائی لوگوں نے کہا ہے, اس نے رات کو پشاور میں کہا ہے کہ جی ہم گولیاں ٹھوکیں گے, اور حلف بھی لے رہا تھا گولیاں ٹھوکنے کا. عمران خان نے 27-28 سال سیاست کی, حالانکہ وہ نیازی ہے, لیکن کبھی اس نے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کی. ہمیشہ وہ جمہوریت کی, ہمیشہ وہ انصاف کی, ہمیشہ وہ رول آف لا کی بات کرتے رہے. لیکن علی امین گنڈاپور اتنا گندا ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں کہ اب وہ اوور ری ایکٹ کر رہا ہے. پہلے 12 ضلع کراس کر گیا جب وقت تھا, پہلے کے پی کے ہاؤس میں کیک کھانے چلا گیا, اب لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. مجھے تو یہ بھائی لوگوں کا بندہ لگتا ہے, خیر ہے بھی صحیح. دوسرا بھائی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی پہ مکمل پابندی لگائیں. یہ کہہ رہا تھا رات کو پشاور میں کہ ہم گولیاں ماریں گے, ہم گولیاں ٹھوکیں گے. یہ بالکل عمران خان کا نظریہ نہیں ہے. عمران خان فوری طور پر اس کا نوٹس لیں, اور اس کو ویسے بھی میرا خیال ہے اب دفع ہی کریں وزارت اعلیٰ سے, کیونکہ یعنی اوپر جی کی جو خبر ہے وہ یہ کہ بہت بڑا جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف واشنگٹن میں, اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا ریکارڈ ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, یہاں پہ ایوب خان رہے, یہاں پہ ضیاء رہے, یہاں پہ یاجا رہے, یہاں پہ مشرف رہے, ریڈ کارپٹ استقبال ہوتا تھا. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے آرمی چیف ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ واشنگٹن میں ہوا, اور تگڑا مظاہرہ ہوا. یعنی یہ ہوتے نا کہ کوئی 15-20 لوگ ہوتے تو 100 لوگ ہوتے, لیکن تگڑا مظاہرہ تھا. حالانکہ اس کے مقابلے میں بندے کھڑے کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ حمایت میں بھی مظاہرہ کریں, لیکن وہ جو حمایت میں مظاہرہ کرنے والے تھے وہ میرا خیال ہے 15.5 بندے ہیں ٹوٹل. اور یہ جو مخالفت میں مظاہرہ, ان کے گھر والوں کو تھریٹ کیا گیا, کہا گیا جی پاسپورٹ بلاک کریں گے, جی شناختی کارڈ بلاک کریں گے. خطنے دوبارہ کیتے ہیں انہوں نے, لیکن انہوں نے کوئی بات بھی نہیں مانی, اور انہوں نے جو ہے نا وہ بہت تگڑا مظاہرہ کیا. اور کسی دیار غیر میں آپ کے خلاف ایسا تگڑا مظاہرہ ہو جائے تو یہ بہت معنی رکھتا ہے, اور وہاں کے ملک کو جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ خیالات رکھتے ہیں. تو بہرحال مظاہرہ تگڑا تھا, کوئی شک نہیں ہے, لوگ دور دور سے آئے تھے. لیکن یہ جو علی امین گنڈاپور نے لائن پکڑ لی ہے, اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی علی امین گنڈاپور نے بہکی باتیں کی کہ ہم گولیاں جو ہے نا لے کر آئیں گے, ہم بندوقیں لے کر آئیں گے, اور ہم گولیاں ماریں گے. رات کو پشاور کے جلسے میں بھی وہ یہی بات کہتے رہے. حالانکہ پی ٹی آئی کا جو بھی لیڈر ہے, چاہے کوئی پرانا ہو جو چھوڑ گئے ہیں یا موجودہ ہو یا خود عمران خان ہو, انہوں نے کبھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے. سیاسی جماعتیں تو ویسے بھی پرامن سیاسی جد و جہد کرتی ہیں اور اپنا جو ہے نا وہ منشور لاگو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. بہرحال مجھے تو یہ لگتا ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کسی خاص مشن پہ بھیجا گیا ہے. کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کی اب نہ پی ٹی آئی میں کوئی گنجائش ہے, نہ وزارت اعلیٰ کی کوئی گنجائش ہے. ہاں, علی امین گنڈاپور اس وقت تک موجے کرتے رہیں, مزے کرتے رہیں,
جب تک عمران خان جو ہے وہ اندر ہیں، اور اس لیے علی امین گنگپور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اندر ہی رہے، اور ان کا جو حلوہ مانڈا ہے، ان کی جو دہاڑیاں ہیں، یہ دو بھائی، یعنی وہ ایک اور جھنڈولے، وہ اس کا نام میرا خیال ہے کہ فیصل امین گنگپور ہے، وہ بھی اس کا مشیر ہے، یہ دونوں بھائی جو ہے نا وہ پشاور میں بڑی موجیں کر رہے ہیں اور موجمین کے اقتدار انجوائے کر رہے ہیں۔ کرپشن کا تو کوئی سکینڈل ان کا نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ بن گیا، ایک اس کا مشیر بن گیا، اور جو ہے نا یہ موجیں کر رہے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے جو نظریہ ہے، پی ٹی آئی کے نظریے کے یہ خلاف جا رہے ہیں۔ عمران خان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔